حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا۔ تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا اور نہرلے پلتے آگے مل گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے۔ ہاں پکڑ کے اتارے، یاد رکھنا جے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی، بخاری میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی۔ ہاں اور تواڈے پیر، اور پھر نام اس طرح دیتے ہیں خواجہ باو لاکھ نقشبند، اور تسی 50 بھی نال اور رکاب لا دو، سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا۔ یہ جواب ساڈے اسٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا، میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے بابے غائب ہو جاندے جو تو۔ ہاں تسی ایڈے ایڈے ابو الحسن خرقانی ہو جی، محمود غزنوی نے ان کو کرتا دیا تھا سومنات پہ، انہوں نے اتنے حملے کیے کامیاب نہیں ہوئے، پھر انہیں یاد آیا کہ میرے پیر نے مجھے دیا ہوا تھا کرتا، تو انہوں نے رات کو کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کامیابی ہو گئی۔ بابا جی خواب میں آ گئے اور وہ ناراض ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ دعا کرتا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی تھی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ آج بھی نہیں ہوئے، آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجورٹی کافر ہیں۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملائیں تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کیا نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکے کے لوگوں نے، پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے تو ابو الحسن خرقانی دا کرتا تے شے کوئی نہیں۔ ہاں صحابہ لے جاتے نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا، مسلم شریف میں موجود ہے، اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ رسول اللہ کے تو کرتے کے دھون میں بھی شفا ہے، نبی علیہ السلام کا کرتا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا، جنگ یمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے، جہاں جنگ بھی مسلمہ کذاب سے تھی تو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے، تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتا۔ اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ، یار نبی علیہ السلام کو خود دیکھ کے کیا صحابہ اکرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے؟ تو اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو جب کمپیریزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، تو ہم نبی علیہ السلام سے کمپیریزن کروائیں گے۔